کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار آج تک سچا بندہ نہیں ملا ہمیں، بہت ڈھونڈا ہم نے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچے کو سچا نہ ملے؟ ہو نہیں سکتا نا۔ آپ سچے ہیں، آپ کو سچا بندہ ضرور ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ سچا اور اس کو سچا۔ خامی یہاں ہے، خامی اگر آج تک آپ کو کوئی سچا بندہ نہیں ملا تو دیکھنا یہاں چاہیے کہیں غلطی ہم میں تو نہیں ہے۔ بہرحال سچے کو سچا ضرور ملتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں آپ سے عرض کروں، اگر تلاش سچی ہے نا، کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، بچپن سے سنتے آئے، تلاش سچی ہو، بندہ سچا ہو، سچا مرید تو جھوٹے پیر سے بھی فیض حاصل کر لیتا ہے۔ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی فیض پا لیتا ہے۔ روحانیت کی جو سب سے بڑی منزل ہے نا، وہ یقین کی منزل ہے، جسے نصیب ہو جائے۔ وہ جو سچا مرید جھوٹے پیر سے فیض حاصل کرتا ہے، اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بغداد شہر میں ایک شخص تھا، وہ تھا تو بڑا چور تھا، ڈاکو تھا، زمانے کو ستاتا تھا، گناہگار تھا بہت بڑا۔ ایک دن اس نے توبہ کر لی، تائب ہو گیا۔ اب تائب ہونے کے بعد اس نے کہا یار میں سدھرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتاؤ آسان۔ تو کسی نے کہا کسی اللہ والے کو ڈھونڈ لو، اس کی خدمت میں چلے جاؤ تو تم اس راہ پہ چل پڑو گے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس نے کہا نیک لوگ ملیں گے کہاں؟ کسی نے بتایا کہ بھائی وہ رات کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نیک لوگ، تو کہیں تمہیں مل جائے گا کوئی بندہ۔ اب وہ رات کو نکلا ڈھونڈنے کے لیے کہ نیک شخص رات کو ہوتے ہیں۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جنگل میں چلا گیا، سنسان جگہ تھی، وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک شخص منہ لپیٹے ہوئے تیز تیز چل رہا ہے۔ اب یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے کہا یہ اللہ والا مل گیا بھائی، آج مجھے آج کام بن گیا۔ اس نے اسپیڈ اور بڑھا دی، اس نے بھی اسپیڈ بڑھا دی کہ بھائی جا کے پکڑا اس کو، کہا اس نے منہ لپیٹا ہوا ہے، کہنے لگا حضور بس مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، مرید کر لیجئے مجھے۔ اچھا وہ جو لپیٹ کے جا رہا تھا وہ خود بہت بڑا چور تھا، اب وہ ہوں کرے بات نہ کرے کہ بہت اس کو گھیرا اس نے۔ جب وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ حضور مجھے اپنے حلقہ ارادت میں لے لیجئے، جب اس نے دیکھا یار جان نہیں چھوٹ رہی تو اس نے کہا ایک کام کر بھائی، تو یہیں بیٹھ۔ بات کرتے کرتے وہ بازار آ گیا، جو شہر کا بازار تھا وہاں پہنچ۔ اس نے کہا تو یہیں بیٹھ بھائی، یہاں سے کہیں جانا نہیں، میں صبح جب لوٹوں گا تو تجھے اپنے ساتھ لے لوں گا، اور پھر مرید بھی کریں گے اور باقی معاملات بھی چلائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسا آپ کا حکم پیر سائیں مرشد بابا جی۔ بیٹھ گیا وہیں۔ ادھر یہ شخص چلا آگے جس مقصد کے لیے نکلا تھا۔ اس نے کہیں دیکھا تھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ بڑا قیمتی جبہ پہنتے ہیں۔ اس نے کہا آج رات جا کے میں یہی جبہ چوری کرنا ہے مجھے، اچھی خاصا قیمتی ہے، کہیں بک جائے گا۔ حضور غوث العالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جبہ پہنتے، قیمتی جبہ پہنتے، لیکن جو صبح پہنتے وہ شام کو صدقہ کر دیتے، جو رات میں پہنتے وہ صبح صدقہ کر دیتے۔ اگر اللہ دے تو اس طرح آپ بھی پہنے، پہننا منع نہیں ہے، پہنے، لیکن یہ دل بھی ہو کہ صبح اٹھ کے پھر صدقہ بھی کریں، یا کم از کم نئے آئیں تو پرانے کسی کو دے دیں۔ ہم تو چیزیں بھی اس وقت دیتے ہیں جب بالکل وہ ایک ماسی نے مجھے بتایا، ماسی ہمارے یہاں کام والی کو ماسی کہتے ہیں، اب اللہ معاف کرے، ماسی یعنی ماں جیسی، جو ماں کی بہن ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میمنی میں کیا بولتے ہیں؟ ماسی بولتے ہیں، پنجابی میں ماسی بولتے ہیں، انڈیا میں موسی بولتے ہیں۔ تو وہ ماسی کا مطلب ماں جیسی، ماں سی، اور ہمارے یہاں کام والی کو بولا جاتا ہے ماسی۔ تو خیر وہ مجھے بتانے لگیں کہ بھائی کئی جگہوں سے مجھے ایسا کھانا دیتے ہیں کہ جب وہ کھانا ہم لیتے ہیں تو باہر کہیں کوئی ڈسٹ بن ہو اس میں ڈال دیتی ہوں، کہنے لیں گے اس میں وہ بالکل عجیب حالت ہوتی ہے کھانے کی، اس وقت وہ نکال کے ہمیں دیتے ہیں۔
ارے بھائی دینا ہی ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر بچ گیا ہے تو وقت پہ دے دو تاکہ رات کو وہ گرم کر کے کھا لے اسے، اور نہیں دینا تو پھر ایسی چیز کیوں دے رہے ہو؟ اللہ دے تو پھر اللہ کی راہ میں آپ خرچ بھی کریں، اور جب خرچ کریں گے تو انشاءاللہ مال آپ کا بڑھے گا، کم نہیں پڑے گا کبھی بھی۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا ہوا تھا کہ یہاں یہ جو بندہ ہے بڑا اچھا جبہ پہنتا ہے، رات کو یہ جبہ چوری کرنا ہے۔ اب جیسے ہی پہنچا وہ چور، اور اس نے وہ جبہ ٹنگا ہوا تھا، وہ اس نے اٹھایا، اس کو لپیٹا، اور سامان بھی اس نے لیا۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اب یہ گھبرا گیا۔ اس نے کیا کیا، وہاں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، اس کو لپیٹا، چھپ گیا اس کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے وہ اٹھے، دروازہ کھولا تو ایک اور بزرگ اندر داخل ہوئے۔ اب دونوں بزرگ آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ آنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے وہ سیدنا پیران پیر سے بات ہو رہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ فلاں شہر میں ابدال انتقال کر گیا ہے، اور نئے بندے کو تعین کرنا ہے، وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے، تو بتائیے کس کا نام؟ اب یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، غوث، قطب، ابدال، کلندر، اوتاد، اتقیاء، اصفیاء، نجبا، نقبا، یہ سارے مراتب ہیں۔ تو سیدنا پیران پیر نے فرمایا کہ یہ جو چٹائی میں لپٹا ہوا ہے اسی کو نکال لو باہر۔ اب وہ تو ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے۔ کہا بھائی ادھر آؤ، کہا حضور معاف کر دیں۔ کہا معافی تو دے دی، اللہ والوں کے گھر میں آئے ہو، خالی تھوڑی جاؤ گے، آ گئے ہو تو اب لے ہی جاؤ۔ غوث کا اگر جبہ اور دامن تھاما ہی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ لے ہی جاؤ۔ کہا حضور معاف کر دیں۔ وہ معافی ہو چکی، آ جاؤ، تمہارا نام اب لکھ دیا گیا ہے۔ سینے سے لگایا، جو فیضان عطا فرمانا تھا عطا فرمایا، سینہ جو ہے وہ انوار الہی سے ان کا روشن ہو گیا، جو معرفت، جو چیزیں دینی تھیں دیں، اور فرمایا تمہاری ڈیوٹی فلاں جگہ پر ہے، صبح بس یہاں سے روانہ ہو جانا، اور اس مقام پہ بیٹھ کر تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو بزرگوں کی تو یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مطلب وہ جہاں جس کی ڈیوٹی لگ جائے، اور جب لگ جائے بس وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ اگر ڈیوٹی کسی کی لگ گئی ہے تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا، کوئی آئے نہ آئے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں سے فیضان عطا ہوا، اب یہ جھومتے ہوئے صبح روانہ ہوئے۔ دوسری طرف حال یہ ہے کہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو بازار کھلا تو سب نے دیکھا یار یہ شخص، یہ تو بہت بڑا، یعنی سارا علاقہ جس کو جانتا ہو، ہیں پورے علاقے میں مشہور ہو، تو لوگ تو اس کو جانتے ہی ہیں، یعنی یہ سدھرا ہے۔ اس نے کہا، بولا یہاں کیسے؟ کہا آج میرے مرشد آ رہے ہیں، آج میں نے ان کا دیدار کرنا ہے اور ان کے ساتھ جانا ہے، وہ مجھے لے کے جائیں گے کہیں۔ اب سارا شہر جمع ہے کہ جس شخص نے اس کو سدھارا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، یعنی جس نے اس کو سدھار دیا وہ کتنی بڑی شخصیت ہو۔ سب لوگ کھڑے میں ہاتھ باندھ کے کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ ادھر وہ شخص وہاں پہنچا، اس نے کہا میرا مرشد آ گیا۔ اس نے کہا میرا مرید میں تجھے سینے سے لگاؤں، اور اپنے ساتھ لیا اور منازل طے کرائیں، اور جہاں ڈیوٹی تھی وہاں چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرید صادق ہے اس کی برکت سے پیر بھی بن جائے گا،